اس ویڈیو میں ہم بیسک اکاؤنٹنگ ایگزمپشنز کو دیکھیں گے، بیسک اکاؤنٹنگ کانسیپٹ سمجھیں گے اور اکاؤنٹنگ کے موڈیفائنگ پرنسپلز کو ڈسکس کریں گے۔ گزرتے دور کے ساتھ کچھ اکاؤنٹنگ کے ایگزمپشنز، کانسیپٹس اینڈ پرنسپلز وجود میں آئے۔ بیسک ایگزمپشنز یہ دراصل اکاؤنٹنگ کی بنیاد ہیں، جو کہ چار ہیں۔ نمبر ایک، اکاؤنٹنگ اینٹیٹی ایگزمپشن۔ اس ایگزمپشن کے مطابق کاروبار کو اونر سے ایک الگ شخصیت یا ہستی تصور کیا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کاروبار الگ، اس کا مالک الگ اور قرض دینے والے الگ الگ لوگ تصور کیے جائیں گے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کاروباری معاملات کو کاروبار کے حساب سے سوچتے ہوئے ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ نمبر دو، منی میجرمنٹ ایزمپشن۔ کاروبار کی صرف اسی چیز کو ریکارڈ کیا جائے گا جس کی کوئی مالی حیثیت ہوگی۔ آپ کے سامنے دو مثالیں ہیں۔ کاروبار نے میز اور کرسیاں خریدی۔ دوسری، سیلز مینیجر کے پروڈکشن مینیجر سے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کون سا ایونٹ ریکارڈ کرنا چاہیے اور کون سا نہیں؟ جی ہاں، صحیح جواب نمبر ایک ہے، کیونکہ اگر سیلز مینیجر کا پروڈکشن مینیجر سے اچھے تعلقات نہ ہوں تو اس کا اثر بزنس پہ تو ضرور ہوگا، لیکن اسے اکاؤنٹنگ میں ریکارڈ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان دونوں کے آپسی تعلقات کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ اسمپشن نمبر 3، اکاؤنٹنگ پیریڈ۔ کاروبار کے حالات کو سمجھنے کے لیے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا ایک خاص دورانیے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ دورانیہ عام طور پر 365 دن یا 52 ہفتے یا ایک سال کا ہوتا ہے۔ اگر یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس سالانہ کی بنیاد پہ نہ بنائی جائیں تو کیا ہوگا؟ کمنٹ میں ضرور لکھیں، مجھے آپ کے انٹرسٹنگ ریپلائز کا انتظار رہے گا۔ ایگزمپشن نمبر 4، گوئنگ کنسرن۔ اس ایگزمپشن کے حساب سے کاروبار ایک طویل عرصے تک چلتا رہے گا اور مستقبل میں نہ تو کوئی ضرورت ہے اور نہ کوئی ارادہ ہے کاروبار کے بند کرنے کا۔ اسی کو بنیاد بناتے ہوئے ہم ساری ٹرانزیکشنز ریکارڈ کرتے ہیں۔ اسی کانسیپٹ کی بنیاد پہ کاروبار فیوچر کے کانٹریکٹس سائن کرتا ہے، ایڈوانس پیمنٹ پے اور ریسیو کرتا ہے۔ بیسک کانسیپٹس آف اکاؤنٹنگ۔ یہ کانسیپٹ ہمیں گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ ٹرانزیکشنز کو کس طرح رپورٹ کرنا ہے۔ جو ایگزمپشنز ہم نے ڈسکس کیے ہیں انہی کی بنیاد پر یہ کانسیپٹس یا پرنسپلز ڈیولپ کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، ڈوئل ایسپیکٹ کانسیپٹ۔ یہ کانسیپٹ بنیاد ہے بک کیپنگ کے ڈبل انٹری سسٹم کا۔ تمام کاروباری معاملات میں دو پہلو ہوتے ہیں، فائدہ پہنچانا اور فائدہ حاصل کرنا۔ مثلاً اگر کاروبار کوئی ایسٹ خریدتا ہے تو یہ ریسیونگ بینیفٹ ہے، اور جو کاروبار نے پیسے ادا کیے وہ گیونگ آف بینیفٹ ہے۔ کیا آپ کوئی اس جیسی مثال لکھ سکتے ہیں کمنٹ میں؟ نمبر 2، ریونیو ریئلائزیشن کانسیپٹ۔ اردو میں ریئلائز کا مطلب عام طور پر احساس کرنے کے لیے جاتے ہیں، جبکہ اکاؤنٹنگ میں اس کا مطلب ہوتا ہے ایسٹ، گوڈس یا سروسز کا کیش کروانا، یعنی ایسٹس، گوڈس یا سروسز بیچ کے پیسے حاصل کرنا۔ اکاؤنٹنگ میں ریونیو ریئلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ریونیو اس سال کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں لیے جائیں گے جس سال آپ گوڈس اپنے کسٹمرز کو دے چکیں گے یا آپ کی سروسز مکمل ہو جائیں گی۔ لیکن اگر 2 سال تک سروسز یا گوڈس آپ نے اپنے کسٹمرز کو دیے، تب کون سے سال میں لیا جائے گا اس ریونیو کو؟ رائٹ دا آنسر ان کمنٹ۔ نمبر 3، ہسٹوریکل کاسٹ کانسیپٹ۔ جس قیمت پہ کوئی بھی ایسٹ کاروبار میں خریدا جائے گا اسی قیمت پر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں اسے لکھنا ہوتا ہے۔ مارکیٹ میں چیزوں کی قیمت بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہے، لیکن فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں جس قیمت پر لیا تھا اسی قیمت پر ہر سال لکھا جائے گا۔ آپ سے ایک سوال ہے، اگر کاروبار نے اپنی فیکٹری لگانے کے لیے 20 سال پہلے 4 لاکھ کی زمین خریدی تھی جو آج 4 کروڑ کی پہنچ گئی ہے، تو آپ اس کانسیپٹ کے حساب سے اس سال کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں کیا ویلیو لکھیں گے؟ نمبر 4، میچنگ کانسیپٹ۔ اس کا مطلب ہے ریونیو اور ایکسپنس کو میچ کر کے ریکارڈ کیا جائے۔ اگر ریونیو اس سال کے ہیں تو اس ریونیو کو حاصل کرنے کے لیے جو کاسٹ آئی اسے اسی سال میں لیا جائے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا
تو پروفٹ ٹھیک نہیں آئے گا۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، اگر آپ نے ایک مشین خریدی 5 لاکھ کی اور وہ 5 سال تک کارآمد رہے گی، تو آپ اس کی کاسٹ کو اسی سال لوگے یا اسے 5 سالوں پر تقسیم کر دو گے؟ اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے جواب دیجئے کمنٹ میں۔ نمبر 5، فل ڈسکلوجر کانسیپٹ۔ فل ڈسکلوجر نام سے ہی ظاہر کرتا ہے کہ تمام چیزیں ڈسکلوز کر دی جائیں گی، کوئی چیز چھپائی نہیں جائے گی، لیکن اس کا مطلب صرف اکاؤنٹنگ انفارمیشن ہے۔ یہ کانسیپٹ فالو کرنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ ان انفارمیشن کی بنیاد پر ہی تو تمام بزنس سے ریلیٹڈ پارٹیز ڈیسیجنز لیتی ہیں، اور یہ ساری اکاؤنٹنگ انفارمیشن سالانہ کی بنیاد پر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں پبلش کی جاتی ہیں۔ نمبر 6، ویریفائیبل اینڈ آبجیکٹو ایویڈنس کانسیپٹ۔ یہاں 2 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، پہلا ویریفائیبل اور دوسرا آبجیکٹو، یعنی آپ جو بھی ٹرانزیکشنز ریکارڈ کریں گے ان سب کے ساتھ ویریفائیبل اور آبجیکٹو ایویڈنس بھی لائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی پیمنٹ کی تو اس کا بل آپ ضرور اپنے پاس محفوظ کر کے رکھیں گے۔ وہ بل ویریفائیبل ہونا چاہیے، یعنی کوئی بھی شخص اس بل سے یہ پتہ لگا سکے کہ پیمنٹ واقعی ہوئی تھی یا نہیں۔ دوسرا، اس کا آبجیکٹو بھی کلیئر ہونا چاہیے، آیا اس پیمنٹ کی ضرورت تھی بھی یا نہیں۔ موڈیفائنگ پرنسپلز۔ اوپر جو ہم نے کانسیپٹس ڈسکس کیے ہیں انہیں کچھ بنیادوں پر موڈیفائی یا بدلا جا سکتا ہے۔ وہ پرنسپلز جن کی بنیاد پر ہم اکاؤنٹنگ کانسیپٹس میں رد و بدل کرتے ہیں وہ موڈیفائنگ پرنسپلز کہلاتے ہیں۔ موڈیفائنگ پرنسپلز میں سب سے پہلے آتا ہے کاسٹ بینیفٹ پرنسپل۔ اگر کسی کانسیپٹ کو اپلائی کرنے کی کاسٹ زیادہ ہے اس سے حاصل ہونے والے فائدے سے، تو اس کانسیپٹ کو موڈیفائی کیا جائے گا۔ آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، اگر کوئی شخص کاروبار میں ہیرا پھیری کرتا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں سال کے صرف 5,000 ہوتے ہیں اور وہ 10 سال سے کام کر رہا ہے، تو کیا پچھلے 10 سال کے ریکارڈز کو بھی چیک کیا جانا چاہیے؟ صحیح جواب، کیونکہ پچھلے 10 سالوں کے ریکارڈز چیک کرنے کے لیے بہت ٹائم اور کاسٹ لگے گی، جبکہ اگر ٹوٹل اماؤنٹ دیکھیں جس میں ہیرا پھیری ہو سکتی تھی وہ 50,000 بنتے ہیں۔ نمبر 2، میٹیریلٹی پرنسپل۔ میٹیریلٹی پرنسپل جب اپلائی ہوتا ہے جب بہت کوئی معمولی سا اماؤنٹ ہو لیکن اسے ریکارڈ کرنے کے لیے زیادہ ایفرٹس لگیں، تو ہم کانسیپٹ کو موڈیفائی کر سکتے ہیں۔ اگزامپل، کوئی کمپنی اگر کوئی سروس بائی کرتی ہے جس کے چارجز 100 روپے ہیں 6 مہینے کے لیے، تو اسے چاہیے بجائے ان چارجز کو 6 مہینے میں ڈیوائڈ کر کے ہر منتھ کو میں ریکارڈ کرنے کے صرف ایک بار ریکارڈ کر لیں۔ یہاں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ 100 روپے آپ کے لیے اگر میٹیریل ہیں تو کیا کسی بہت بڑی کمپنی کے لیے بھی 100 روپے میٹیریل ہوں گے؟ نمبر 3، کنسسٹنسی پرنسپل۔ نام سے ہی ظاہر ہے کہ آپ کو اکاؤنٹنگ کے کانسیپٹس، رولز، پرنسپلز وغیرہ کنسسٹنسی سے یوز کرنے ہیں تاکہ آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو کمپیئر کرنے میں آسانی رہے۔ مثال کے طور پر ڈیپریسیشن نکالنے کے کئی طریقہ کار ہیں، لیکن اگر آپ نے کسی ایک طریقے کا انتخاب کر لیا تو آنے والے سالوں میں آپ اسی طریقے کو فالو کریں گے۔ نمبر 4، پروڈنس کنسرویٹزم پرنسپل۔ پروڈنس کا مطلب ہے دانائی یا سمجھداری۔ اکاؤنٹنگ میں اس کا مطلب ہے کہ آپ فیوچر کے پوسیبل لاسز کا تو ضرور اندازہ لگاتے ہیں لیکن گین کا نہیں، تاکہ آپ ایک محفوظ طریقے سے اپنا کاروبار کر سکیں۔ اس کی مثال آپ لوگ تلاش کر کے لائیں گے اور کمنٹ میں لکھیں گے۔ ابھی تک جو کچھ ہم نے پڑھا اسے اس فریم ورک کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز۔ ورلڈ وائڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو ایک جیسا کرنے کے لیے جون 1973 میں ایک تنظیم بنائی گئی، انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز کمیٹی IASC، جس کا کام ہے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز بنانا جو ورلڈ وائڈ یوز ہوں۔ اسی طرح آپ کے کنٹری میں بھی ایک ایسا ادارہ ضرور ہوتا ہے جو لوکلی اسٹینڈرڈز بناتا ہے۔
اس ویڈیو میں ہم نے فریم ورک آف اکاؤنٹنگ پڑھا، جس میں ایزمپشنز، کانسیپٹس اور موڈیفائنگ پرنسپلز بھی تھے۔ اس کے بعد ہم نے ایک نظر اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز پر بھی ڈالی۔ ہوپ آپ کو سب چیزیں سمجھ آئی ہوں گی۔ لائک، کمنٹس اینڈ شیئر کر دیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔